بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 نصیحتیں سنانا چاہتا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اے معاذ، میری ان 10 نصیحتوں پر عمل کر لو، دنیا اور آخرت میں تمہاری کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اور یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 10 نصیحتیں، یہ 10 وصیتیں، یہ 10 باتیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان کو یاد رکھے اور جہاں تک ہو سکے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاذ، میں تمہیں 10 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، اگر تم ان 10 باتوں پر عمل کر لو گے تو دنیا اور آخرت کے لیے تمہارے لیے 10 باتیں، 10 نصیحتیں اور 10 وصیتیں کافی ہیں۔ تو اس معاذ نے فرمایا کہ رسول اللہ ضرور بتائیں وہ 10 باتیں کیا ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی میری نصیحت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا تم کو جلا دیا جائے۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا نہیں ماننا۔ اگر ہمارے کوئی کام بنانے والے ہیں اور ہم اگر کسی کے محتاج ہیں تو وہ صرف اللہ ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس کی تفسیر اور اس کے معنی میں غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اکیلے ہیں جو ہمارے کارساز ہیں۔ تو یہ پہلی نصیحت، پہلی وصیت ہیں، اور اس بات پر ہر مسلمان کو قائم اور دائم رہنا ہے اپنی موت تک کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، چاہے جل جائیں، مر جائیں، کٹ جائیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو دوسری نصیحت کیا ہے؟ دوسری نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ معاذ، اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، چاہے تجھے وہ اس بات کا حکم کریں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے یا سارا مال خرچ کر دے، تو چاہے وہ آپ کو کیسے بھی حکم کریں لیکن اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا عذاب اور اپنا قہر اور اپنا غضب اور اپنا غصہ نازل فرما دیتے ہیں۔ تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ فرض نماز جان بوجھ کر کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جو شخص فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے، یعنی وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے، برکتوں سے، خیر سے، نرمی سے، بھلائی سے، ان تمام چیزوں سے دور ہو جاتا ہے۔ تو تیسری بات کیا کہ فرض نماز کبھی بھی جان بوجھ کر نہ چھوڑنا۔ ہاں، کوئی آدمی بیمار ہے، سفر میں ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، چھوٹ گئی غلطی سے تو الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر کبھی نہ چھوڑنا۔ چوتھی وصیت یہ فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شراب کبھی نہ پینا، اور فرمایا کہ ام الخبائث سے تمام برائیوں کی جڑ ہے، کہ شراب کو کبھی چھینا بھی نہیں، کبھی ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ یہ چوتھی نصیحت ہے۔ پانچویں نصیحت آپ نے کیا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کبھی نہ کرنا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور قہر نازل ہو جاتا ہے۔ یعنی آدمی کبیرہ گناہ، جو بڑے گناہ ہیں ان سے بچتے رہنا، اگر ہو جائے تو توبہ کر لینا، یعنی ہمیشہ ہر حال میں کوشش یہ کرے کہ مجھے کبیرہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ اگر غلطی سے ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آپ سے پھر کس سے ہو جائے تو فوراً توبہ کرے۔ اور چھٹی نصیحت یہ فرمائی کہ لڑائی سے کبھی نہ بھاگنا، یعنی کہیں کوئی مسلمان، کہیں کوئی مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی آدمی پھنس جائے، کسی کو بلا وجہ مارا جا رہا ہے، کسی پر بلا وجہ ظلم کیا جا رہا ہے، کسی کو ستایا جا رہا ہے، تو کوشش یہ ہو کہ ہم اس کی مدد کریں، وہاں سے بھاگے نا، اس کو چھوڑ کر کے بھائی جانے دو، ہمیں کیا کرنے کا ہے، اس کو مار رہے ہیں تو مار نہیں، بلکہ اس کی مدد کرنا ہے، اس کی ہیلپ کرنا ہے، تو بھاگنا نہیں ہے۔ تو یہ چھٹی نصیحت۔ ساتویں نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائی کہ اگر کسی جگہ پر کوئی بیماری پھیل جائے اور اس بیماری سے لوگ مرنے لگے تو وہاں سے بھاگنا نہیں ہے، اس بیماری کا مقابلہ کرنا ہے، اور جو اس بیماری سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان کی مدد کرنا ہے۔ اور آٹھویں نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے رہنا، یعنی جو اپنے گھر والے ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، جو بھائی ہیں، بہن ہیں، جو اپنے گھر میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، تو ان لوگوں پر اپنے پیسے، اپنا مال خرچ کرتے رہنا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، اور جو آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں کمی نہیں کرتے،
بلکہ اس کے مال میں اور زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر آدمی کو چاہیے کہ وہ کھل کر خرچ کرے، کیونکہ یہ رسول اللہ کی باتیں ہیں۔ اور 9ویں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ تنبیہ کے واسطے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا، یعنی کیا مطلب کہ ان کو تنبیہ کرتے رہنا، ان کو نماز کا حکم کرتے رہنا، روزے کا حکم کرتے رہنا، زکوٰۃ کا حکم کرتے رہنا، اور ان کو توحید سمجھاتے رہنا، رسالت سمجھاتے رہنا۔ اور 10ویں نصیحت یہ فرمائی کہ اپنے گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈراتے رہنا، یعنی اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، نواسے کو، پوتے پوتریوں کو، اور اپنی بیوی کو، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اور گناہ کریں گے تو کیا عذابات ہیں، نماز چھوڑیں گے تو کیا عذابات ہیں، اور جو کوئی برائی کریں گے تو ان کے کیا عذابات ہیں، ان سے ڈراتے رہنا۔ تو یہ 10 نصیحتیں حضور نے فرمایا کہ اگر تم ان 10 نصیحتوں پر عمل کر لو گے، دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے کافی ہیں، یعنی دنیا میں بھی نجات آدمی پا جائے گا، اور آخرت میں بھی جب ان باتوں پر عمل کر لے گا تو مرنے کے فوراً بعد اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو کتنی خوبصورت 10 نصیحتیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 نصیحتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔